है। आप सबरों को पता है कि इमरान खान की खबर जो इन्होंने एक रिपोर्ट लीक करवाई थी कोई हफ्ता 8 दिन 9 दिन पहले, जिसके अंदर था कि इमरान खान की आंख का सीरियस मसला है। अब आज हमें ये भी सुनने में आ रहा था पब्लिक से और यहाँ के मीडिया वालों से कि शायद आज मुलाकात करवा दी जाए। आज हमारी बहनों की आज फिर नहीं मुलाकात हुई। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप ये बता दें कि क्या ये आप जान के इमरान खान के साथ इस लेवल तक दुश्मनी कर रहे हैं या आप इतने खौफजदा हैं कि इमरान खान से कोई मुलाकात ना कर ले, कि जब उनकी आंख को मसला है। अगर आपको नवाज शरीफ याद होगा, उसका जो जाती डॉक्टर था अदनान, वो तो सारा दिन जेल के अंदर रहता था। 100 बंदा उनको मिलने आता था दिन का, और वहाँ पे रिपोर्ट्स खुद बनाई जा रही थी, सारा कुछ खुद हो रहा था। आज आप बताएं कि इमरान खान की आज हमारे साथ फैमिली के साथ मुलाकात क्यों नहीं कराएगी? हाँ, बुशरा बीबी की बेटी और उनकी जो भाभी हैं, उनकी आज बुशरा बीबी से मुलाकात हुई है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट नहीं है। बुशरा बीबी के थ्रू एक छोटी सी बात आई है, सिर्फ इतनी आई है कि 2 हफ्ते से उनकी विजन खराब थी। 2 हफ्ते से उनकी विजन खराब थी, और जो यहाँ का लोकल डॉक्टर है वो पता नहीं क्या कर रहा था। यहाँ पे लोकल डॉक्टर आंख के इलाज कर रहा था, और जो पिम्स वाले हैं उन्होंने कहा जिस वक्त हम आए हैं शुक्र करें कि हम इस वक्त आ गए थे, अगर हम ना आते तो आपकी आंख जाया हो जाती। आप ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं। अगर इमरान खान की हमारा एक मुतालबा है, हम भी देखना चाहते हैं, इमरान खान को मिलना चाहते हैं। दूसरा, आज पिटिशन देखें, जब पूरे एमपीएज आज भी माशाल्लाह एमपीएज एमएनएज यहाँ खड़े हैं, जब ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर जुमेरात वाले दिन गए हैं, जुमे वाले दिन तो चीफ जस्टिस ने कहा कि फैमिली को उनकी मेडिकल रिपोर्ट पहुंचाई जानी चाहिए। आज मंगल हो गया है, हमारे लॉयर्स जेल के बाहर आके बैठे, उनके कई दफ़ा मुतालबा किया है, वहाँ से जवाब भी नहीं मिलता कि जज ने आज जो उसको कहा था पेश होने को सुपरिटेंडेंट जेल को, वो पेश नहीं हुआ, तो उन्होंने उसके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए, जो आपको पता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त जेल जिसके कंट्रोल में हम सबको पता है, क्योंकि ना कोई जज कोई फैसला दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने रिपोर्ट का कहा। ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी ये मुतालबा करे, और वो जो बता रहे थे सलमान अकरम राजा, वहाँ अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, उनकी भी कोई रसाई नहीं है कि उन्होंने जब ऑर्डर किया है कि आप मेडिकल रिपोर्ट फैमिली को दें, तो नहीं, अभी तक हमें नहीं मिली है। और दूसरा, हमारा जो पिटिशन आज सुबह डल जाएगी, वो पिटिशन फैमिली की तरफ से ये है कि सीधी सी बात है, इमरान खान का जो डॉक्टर हैं आसिम यूसुफ, उनकी मौजूदगी में 2 स्पेशलिस्ट जिनके नाम दे दिए गए हैं उस फॉर्म के अंदर, वो जो पिटिशन के अंदर, उनकी मौजूदगी में पहले उनका एग्जामिनेशन हो अल-शिफा में, और उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट अल-शिफा में हो। ये मुतालबा के लिए हम 10 दिन नहीं मांग रहे, और इसके लिए हम अपील करेंगे अपने एमएनएज और एमपीएज को कि देखें, ये वक्त मजाक का नहीं है। आपको इतनी संगीन चीज़ है ना, अगर हमें मुलाकात करवा देते तो क्यों नहीं मुलाकात करवा रहे? क्या हम इमरान खान को, क्या इससे ज़्यादा कोई सीरियस चीज़ है जो छुपा रहे हैं? क्यों नहीं आज मुलाकात करवाई? पहले इन्होंने खबरें टीवी पे चला रहे थे, हमें कहाँ से पता चलता है? हमारे से लोग पूछते हैं आपको कोई इतला आई? आपको पता है, हमें सबसे ज़्यादा इतला आप लोगों से आती है, मीडिया से। हमारा किसी से कोई राब्ता नहीं है कि कोई हमें कोई इतला दे दे। इसलिए हम तो अब रिक्वेस्ट करेंगे सीएम केपी को कि देखें, अगर यही चलता है, हम आपको कह रहे हैं कि आपने कुछ करना है इमरान खान को रिहा करने के लिए। आप चाहे केपी बंद करें इनको, जो पंजाब में इमरान खान के साथ हो रहा है, आप आएँ, आपके जो एमएनएज हैं, एमपीएज, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आके इमरान खान को, अब बहुत हो गई है, मुलाकातों पे हम भीखे नहीं मांग रहे। इमरान खान का मैंडेट था 2 साल पहले,
آپ کو پتہ ہے ساری قوم ایک طرف عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, 80-90% سب کو پتہ ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے. ہم پوری پاکستانی قوم کو بھی کہتے ہیں عمران خان کے لیے ہم کھڑے ہیں, لیکن ہمیں اب آپ کی ضرورت ہے. آپ لوگ کھڑے ہوں, آپ لوگ ساتھ دیں. عمران خان اگر 920 دن 10 دن جیل میں کاٹ سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے, آپ ایک دن کے لیے عمران خان کا ساتھ, تاکہ ان لوگوں پہ پریشر بنائیں. آپ پریشر بنائیں ان کے اوپر. یہ جو جعلی مینڈیٹ والے یہ ڈرے ہوئے 8 فروری سے. آپ 8 فروری پہ پہلے بند کریں پاکستان, پھر سڑکیں بھر دیں. پہلے ان کو دکھائیں کہ پورا ہمارا جو ووٹ چوری ہوا ہے, آپ بند کریں پاکستان کو. ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے, اگر لوگوں کا ووٹ چوری ہوا ہے, پہلے آپ عمران خان کے لیے نہیں اپنے لیے تو احتجاج کریں, اب بند کریں. کیا یہ نظام اسی طرح جو ختم ہوتا جا رہا ہے یہی چلتا رہے گا؟ ایک ٹی وی کے اوپر میں نے آج, وہ ٹی وی پہ نہیں, وہ کسی نے ایک کلپ بھیجا تھا, اس کلپ کے اندر وہ کیا نام, آسمہ شرازی کا وہ ایک اسکرپٹڈ اسکرپٹ تھا, اور مشاہد حسین بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ اردوغان نے آفر پچھلے سال کی تھی کہ عمران خان ادھر آ جائے. یہ آپ عمران خان کو تو پہلے دن سے کیا اس سے پہلے سے یہ منتیں کر رہے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں, کیونکہ پاکستان کا نظام پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا, وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے تھے. جب عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے سارے کیسز کا سامنا کروں گا, انہوں نے ایک ایک کیس سامنا کر کے کیسز ختم ہو گئے ہیں. اب ان کو پتہ ہے کہ یہ زبردستی عمران خان کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں. اور اچھی چیز یہ ذرا آپ سنیں, مشاہد حسین نے جو ایک کامنٹ کیا, کیونکہ وہ ماشاءاللہ بڑے سیزنڈ ہیں اور بڑے سمجھدار ہیں. انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا دیکھیں اس سے باہر چلے جانا چاہیے, کیونکہ معیشت اور دہشت گردی کو فائدہ ہوگا. آپ بتائیں اس کا مطلب ہے نہ معیشت اس وقت چل رہی, انہوں نے اعتراف کیا ہے, اور دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور معیشت ڈوب رہی ہے. اور آپ مجھے بتائیں عمران خان کے ترکی جانے سے کیسے, ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ اس وقت کیسے بچائیں. اب ہم سب پہ ہے, ہم سب کے اوپر ہم نے یہ جھنڈا کہتے ہیں نا کہ عمران خان کے لیے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا, لوگوں نے یہاں کے رات کے دیر تک بیٹھے ہیں. اس لیے میں اس وقت پریس سے بات کر رہی ہوں, کیونکہ بہت زیادہ کئی 100 پولیس والے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, تاکہ اس وقت ہماری حفاظت ایم این ایز اور ایم پی ایس کر رہے ہیں. کیونکہ ساری اپوزیشن کو, پاکستان کی اپوزیشن کو یہ جیل میں نہیں ڈال سکتے. جب ڈالیں گے تو ساری انٹرنیشنل نیوز بنے گی, ان کی اسمبلیاں کیسے چلیں گی اگر ساری اپوزیشن کو یہ جیل میں ڈال دیں. اس لیے کے پی بند کریں, جو مرضی کرنا ہے ان کے اوپر پریشر بنائیں, پاکستان بند کریں, ان کے اوپر پریشر بنائیں, اور عمران خان کا ٹیسٹ چھوڑیں, ہمیں ملاقات بھی نہیں کرنے دی. اور ہمارا مطالبہ یہ کہ آپ بند کریں جب تک عمران خان کا الشفا میں ایگزامینیشن نہیں ہوتا اور ان کا وہاں پہ علاج نہیں ہوتا. عمران خان کی آنکھ ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ اس وقت تو ہم 2.5 سال سے کہہ رہے ہیں, ہم بڑے صبر سے اور بڑی تمیز سے چل رہے ہیں. پھر ہماری بھی زبان سخت ہو جائے گی. مریم نواز اور ان لوگوں جیسے جو غنڈہ گردی والی بات نہیں کر رہے, لیکن عمران خان کو بچانے کے لیے ہمیں سب کا ساتھ چاہیے. سارے ساتھ دیں, ان پہ پریشر بنائیں, 10 kg کا ان کے اوپر پریشر بنائیں. میں کہوں گی کہ 2 kg کا پریشر بنتا ہے اگر آپ 8 فروری کو اپنا احتجاج ریکارڈ کریں, اور اس کے بعد جو اگر کے پی بند کریں گے تو 2 kg اور ہو جائے گا. آپ کا ٹارگٹ 10 kg ہے. ان لوگوں کے اوپر اتنا پریشر بنائیں کہ یہ عمران خان کو کوئی نقصان نہ. اس وقت یہ بڑی تسلی میں بیٹھے ہیں کہ ہم 4-5 لوگ پکڑ لیں گے تو ہم جیل بھر دیتے ہیں, چلیں ہم سارے جیل چلتے ہیں, بھر دیں جیلوں کو, ہمیں بھی اٹھا کے لے کے جائیں. مجھے تو ویسے انہوں نے جلدی سزا دینی, میں کہہ رہی ہوں سب کو اٹھا کے لے جائیں. 50,000 لوگوں کو اریسٹ کر سکتے ہیں, کر لیں. ہے ان کے پاس اتنی پولیس. مجھے پولیس والے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی نے کہا کہ آپ کے جب سامنا کرنا پڑے گا اگر احتجاج ہو, انہوں نے کہا ہم پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے. آپ فکر نہ کریں, نہ پولیس کرے گی یہ ظلم. آپ 50,000 لاکھ لوگ کریں اریسٹ, نکلیں سارے اور جیلوں میں جانا ہے, عمران خان کا ساتھ دیں. یہ نہیں آپ کو اٹھا سکتے نمبر میں, یہ 6-6 5-5 کر کے اٹھاتے ہیں. یہ انہوں نے ڈرامہ کیا ہوا ہے.
پھر لوگوں کو ڈرانے کے لیے گاڑیاں توڑتے ہیں. ہم نے کہہ دیا جس کی گاڑی ٹوٹے گی ہم فلاحی کام کے طور پہ ساروں کی گاڑیاں ٹھیک کروا دیں گے. آگے بتائیں کسی کے ساتھ ظلم ہوگا. آج یہاں دیکھیں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, یقین کریں دل کو اتنی مطلب حوصلہ آتا ہے کہ لوگ آتے ہیں, کوئی مالٹے بانٹ رہا ہوتا ہے, کوئی آ کے لوگوں کو کھانا دے رہا ہوتا ہے. یہ کیا کوئی کیمپین کے فنڈز ہیں یا ان کے چوری کے فنڈز ہیں؟ نہیں, لوگ اپنے دل سے دینے آتے ہیں اور ہمیں بڑا حوصلہ آتا ہے جو ہمارے ساتھ دیتے ہیں. لیکن ہم کھڑے ہیں, سارا پاکستان اس پاری, جتنے عمران خان کی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب وہ جو آخری یہ جو 10 kg ہے نا, ان کو بتا دیں. ان کی معیشت ان کی ڈوب رہی ہے. دہشت گردی بلوچستان اور کے پی کے اندر جو بڑھتی جا رہی ہے, یاد رکھیں عمران خان کے وقت میں امن آنا شروع ہو گیا تھا, یہ کبھی نہ بھولیں. عمران خان امن لے کے آ رہا تھا. تو پھر ہمیں یہ سمجھائیں کہ جب سے عمران خان کی معیشت جو ڈوب رہی ہے, جو 6% پہ بڑھ رہی تھی, اس کے بعد